اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس صورت کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور جو آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے جو آیت نمبر ہے وہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 ہے۔ جو آیت نمبر 23 ہے اور آیت نمبر 24 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کسی کام کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ کہنے کے لیے کہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ اور جن آیتوں کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے: ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھولے اور اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ انشاءاللہ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم مرسلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کام کو کل کرنا چاہو تو یوں نہ کہہ دیا کرو کہ کل کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ کل کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس صورت کی تفسیر کے شروع میں اس آیت کے شان نزول کا بیان ہو چکا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا اصحاب کہف کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا، اور اس بنا پر 15 دن تک وحی نازل نہ ہو۔ اب وہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہستی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے انشاءاللہ نہ کہنے کے اوپر 15 دن تک وحی نہ آئے۔ کتنی زیادہ کہ اس کی انشاءاللہ کہنے کی کہ یہاں پہ امپورٹنس ظاہر کی گئی ہے، اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے اسی صورت کے اندر ماشاءاللہ اور غرور اور تکبر نہ کرنے کا بھی بتایا گیا ہے۔ اس میں کہ ماشاءاللہ کوئی کام کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں یا کوئی کسی کو نیکی کرتا دیکھیں، کوئی اچھا کام ہوتا دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں۔ تو اس میں 2 شخصوں کی مثال بھی سنائی گئی ہے، کہ فرمایا گیا کہ 2 شخصوں کی مثال دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جن میں سے ایک کو ہم نے باغ انگوروں کے دے رکھے تھے جنہیں کھجوروں کے درخت سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لاتے تھے، اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی، الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے زیادہ عزت والا ہوں۔ یہ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرنے لگا، کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے۔ اب اس آیت کے اندر یہ جو آیت نمبر ہمارے پاس ہے، آیت نمبر 34، 32، 33، 34، 35، 36، اس کے اندر کہ ہمیں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو غرور اور تکبر ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، تو جو غرور اور تکبر کی کہ اس میں بتائی گئی، اس کا پھر انجام آگے بتا رہا ہے کہ اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اب جو اس کا ساتھی ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، جو آیت نمبر 37 ہے، کہ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس اللہ سے کفر کرتا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ لیکن میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو میں اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگرچہ تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس میں آسمانی عذاب بھیج دے، تو یہ چٹیل پھسلنے والا میدان بن جائے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ اب اس میں یہی امپورٹنس آ گئی کہ غرور تکبر کیا، اس کے بعد ماشاءاللہ کی امپورٹنس آ گئی کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت، کہ
اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، یعنی کہ جو بھی چیز آپ کو ملتی ہے وہ اللہ ہی کی چاہ کی وجہ سے ملتی ہے، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس بتائی گئی ہے ہمیں کہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور فخر غرور یہ ہے کہ جتنا بھی ہو جائے، آپ کو جتنا بھی کچھ ہو جائے، وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین ہے، تو اس کے اوپر آپ نے تکبر نہیں کرنا کہ میں بڑا ہوں، اسے تو کوئی میرے سے چھین ہی نہیں سکتا، یہ تکبر ہے، غرور ہے۔ اور پھر جو بھی یعنی کہ نیک کام ہوتے دیکھیں یا کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے ہمارے پاس، جو ہم نے دیکھا 41-42 آیت ہے کہ اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ تو اوندا الٹا پڑا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کو کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ خود ہی بدلہ لینے والا نہ بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اس اللہ تعالیٰ ہمیشگی والے کے ہیں، وہ ثواب دینے والا اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے پر اللہ اپنی کوئی نعمت انعام فرمائے، اہل و حیال ہوں، دولت مندی ہو، فرزند ہوں، پھر وہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت کہہ لے تو اس میں کوئی آنچ نہ آئے گی سوائے موت کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ تو آج جس ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ انشاءاللہ کی امپورٹنس، کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کریں، اور جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی یعنی دولت مندی دیکھیں، کسی کی فراخی دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت ہے، یہ نظر سے بچاتی ہے، جس طرح حدیث میں کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور پھر آیت بھی آ گئی کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت کہیں، اور اس کے بعد فخر و تکبر سے بچیں۔ جزاک اللہ۔